ہر شخص یہ کہتا ہے مدینے سے نکل کر، ہر شخص یہ کہتا ہے مدینے سے نکل کر، دل ہاتھ میں آ جاتا ہے سینے سے نکل کر۔ آپ حضرات بڑے خاموش ہیں، سبحان اللہ تک نہیں بول رہے ہیں۔ جو بولتے نہیں وہ ٹھیک ہو کر بھی بیمار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں وہ بیکار لگنے لگتے ہیں۔ جناب اپنا تعلق ایسے قبیلے سے ہے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں۔ ایک شعر پڑھنا چاہتے ہیں، یہاں پر ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے۔ جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو دنیا اس کے قدموں میں کیسے ٹھوکر مارتی ہوئی آتی ہے۔ شعر دیکھیے، یہاں پر تمام علماء کرام کی جانب سے پڑھتے ہیں۔ کوئی اونچائی تو پستی کی طرف لگتی ہے، کوئی اونچائی تو پستی کی طرف لگتی ہے، چیز تو سونے کی مٹی کی طرف لگتی ہے۔ کوئی اونچائی تو پستی کی طرف لگتی ہے، چیز تو سونے کی مٹی کی طرف لگتی ہے۔ ہو جاتے ہیں لوگ جب عشق محمد میں دیوانہ، ساری دنیا انہیں ردی کی طرف لگتی ہے۔ آئیے حضرات، ہمارا ملک ہندوستان، جس کو ہم نے ہر دور میں اپنے خون جگر سے سینچا ہے۔ ایک شاعر نے کہا، اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں، اے خاک وطن تیرے نگہبان بہت ہیں، تیری حفاظت کے لیے مسلمان بہت ہیں۔ جب بھی ظالموں نے اس ملک کی عزت کو تار تار کرنے کی کوششیں کی تو ہم نے سینہ سپر ہو کر اس ملک کی عزت کی خاطر اپنی جان کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ بہرحال میں ہندوستان میں وفادار کون ہے کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے رفیق محترم عباد الرحمن سکندر پوری کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اس شعر کے ساتھ کہ آ جاؤ مسکراتے ہوئے، آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانے گلستان، آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانے گلستان، میرے چمن کا بہارا تم ہی سے ہے۔ موصوف تشریف لائیں۔ برکاتہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، صدق الله العلی العظیم۔ حضرات علماء کرام اور معزز مہمانان اعظام اور علم و عمل کے نیر تابع اساتذہ کرام، میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہندوستان میں وفادار کون ہے کہ موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جرأت کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے اس نازک موضوع پر لب کشائی کرنے پر کچھ حالات نے بھی ابھارا ہے اور ہمارے برادران وطن کی دلخراش کلمات نے آج مجھے آمادہ کیا ہے کہ حقیقی وفاداروں سے آپ سبھی حضرات کو واقف کراؤں اور وفاداری کی راگ الاپنے والوں کے چہرے سے بھی پردہ اٹھاؤں۔ آج کچھ درد میرے دل میں بھی سوا ہوتا ہے۔ حضرات علماء کرام اور ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اس وقت عالمی اور ملکی صورتحال اسلام اور اہل اسلام کے حالات کے اعتبار سے
انتہائی بدتر ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کی تمام باطل طاقتیں اس بات پر اکٹھا ہو چکی ہیں کہ اسلام کے چراغ کو گل کر دیا جائے اور اسلام کی ضیاءپاشی سے دنیا کو محروم کر کے تاریکی کا نظام، ظلم و عدوان کا قانون، سرکشی اور عناد کا ماحول، بربریت اور نفس پرستی کا بازار گرم کر دیا جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر تاریکی پائی جاتی ہے تو آفتاب کی اگر تاریکی پائی جاتی ہے تو اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے آفتاب کی ضیاءپاشی بھی موجود ہے۔ اگر ظلم و عدوان کی باتیں سموم چلتی ہے تو اس کو فروغ کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے رحمت و محبت کے بادل سے امن و محبت کا پیغام برستا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی دنیا میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس ظالمانہ ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے اور حقانیت کی صدا لگانے کے لیے اور ملت کی ڈوبی ہوئی کشتی کو ساحل پر لانے کے لیے انصاف اور انسانیت کے علم بردار وجود میں آتے ہیں۔ کہنے والے نے کیا سچ کہا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے۔ فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہو جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، چونکہ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے میں ملکی حالات کے اعتبار سے قطع نظر صرف اس ملک میں پائے جانے والی انارکی اور تشدد کو بڑھاوا دینے والے اور انصاف کا خون کرنے والے حالات پر ایک دائرہ نظر ڈال کر گزرنا چاہوں گا تاکہ کچھ حقائق ہماری نظروں کے سامنے آ جائیں۔ ہمارا ملک ہندوستان، جس کو ہر دور میں ہم نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے، جب بھی ظالموں نے اس ملک کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کی تو ہم نے سینہ سپر ہو کر اس ملک کی عزت و عظمت اور وقار کی تحفظ کے پاسبانی کے لیے اپنے جان عزیز کو بھی قربان کر دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ 1799 عیسوی میں جس وقت کے انگریزوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے اس ملک کے اندر حکم انگریز کا ہی نافذ ہوگا، تو انگریز کے اس ظالمانہ صدا پر سب سے پہلے جس نے منہ توڑ جواب دیا اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا وہ ہمارے اکابر علماء کرام کے سرخیل حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ شاہ صاحب کے صدا کے نتیجے میں 26 سال بعد بالا کوٹ کے پہاڑی پر حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے سربراہی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت اور علماء کرام کی ایک گروہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے جام شہادت نوش کر گیا۔ 1857 عیسوی میں علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کو قتل و خون کے دریا میں صرف اس وجہ سے ڈال دیا گیا کہ وہ اس ملک کی آزادی کے علم بردار تھے۔ ہمارے علماء کرام نے اس ملک کی آزادی کے لیے مختلف تحریکی چلائیں، جن میں تحریک ریشمی رومال کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ ہمارے اکابر علماء کرام نے ایسی قربانیاں انجام دی ہیں کہ اس کے ذکر سے کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس ملک کے ان فرقہ پرستوں نے مسلمانوں کا استحصال کیا۔ وہ احسان فراموش ہم پر غداری کا الزام لگاتے ہیں۔ میں ان غداروں سے کہتا ہوں کہ اگر ہم ہیں غدار تو پابند و وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند و وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہیں طرح خدا تم بھی نہیں۔ حضرات علماء کرام، میں یہ کہے بغیر ہرگز نہیں رہوں گا کہ ہم پہ ایسی خطاؤں کا الزام ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔
ہم پہ ایسی خطاؤں کا الزام ہے جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، آنکھ ہے دشمنوں کی لگائی ہوئی، ہم تو ناحق مصیبت میں ڈالے گئے۔ اس ملک کے ان فرقہ پرستوں سے میں سوال کرتا ہوں جو میری وفاداری کا ثبوت مانگتے ہیں، بتاؤ تو صحیح، کیا میری وفاداری کے لیے بالا کوٹ کا خونی منظر کافی نہ ہوگا؟ کیا میری وفاداری کے لیے دہلی کی لہو لوہا سڑکیں ناکافی ہیں؟ کیا میری صداقت اور وفا شعاری کے لیے چاندنی چوک پر لٹکنے والے لاشوں کا دلدوز منظر کافی نہ ہوگا؟ کیا میری وفاداری کے لیے جلیانوالہ باغ کا منظر کافی نہیں؟ کیا میری وفاداری کے لیے بہادر شاہ ظفر کے بیٹوں کے سر کا نذرانہ ناکافی ہے؟ کیا میری وفاداری کے لیے شاملی کے میدان میں ہونے والا معرکہ جہاد ناکافی ہے؟ کیا میری وفاداری کے لیے علامہ فضل الحق خیر آبادی، حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کی مالٹا کی بامشقت تحریریں ناکافی ہیں؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے ویر عبدالحمید کی جان شانیاں کافی نہ ہوں گی؟ کیا ہماری وفاداری کے لیے دینی مدارس کے مساعی جلیلہ ناکافی ہیں؟ میں ان اکابر کے موجودگی میں بابانگے دول یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، جب وقت پڑا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، جب وقت پڑا گلشن پہ مجھ سے ہی لہو کا دان لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی منائی لوگوں نے۔ آئیے میں آپ سبھی حضرات کو دکھاتا چلوں کہ اس ملک میں غدار کون ہے، اس ملک میں نفرت کا پرستار کون ہے، اس سرسبز و شاداب چمن کے پھولوں کا دشمن کون ہے، اس ملک میں آفتابی کرنوں کا مخالف کون ہے۔ آئیے بتاتا ہوں، بغور سنیے، اپنے سینے پر نقش کیجئے اور تاریخ کے اوراق کو رقم کیجئے۔ اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے میرٹھ، ملیانہ، مراد آباد میں ہندوستانیوں کا لہو بہایا، اس ملک کا غدار وہ ہے جس نے بھاگلپور میں مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس ملک کا غدار ہوا ہے جس نے گجرات کے اندر ایسی خون کی ندیاں بہائی کہ حیوانیت کو بھی شرم آ رہی ہے، اس ملک کا غدار ہوا ہے جس نے مالیگاؤں اور ملک کی مختلف حصوں میں بم بلاسٹ کے ذریعے ہزاروں ہندوستانیوں کے وجود کو پامال کیا۔ یہ ہے اس ملک کی غداری کا جھلک۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس ملک میں غداری کی ایسی داستانیں رقم کی گئی ہیں کہ اگر میں تاریخ کا اوراق کھول دوں تو سفید پوشوں کی سیاہی اور اس کی وحشیانہ کرتوت سے پورا ملک لہو کا آنسو بہائے گا۔ بس اتنی بات کہوں گا کہ اگر درد غم ہم سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے، اگر درد غم ہم سنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے، جو انسانیت ظلم میں ڈوب گئی اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔